آج کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ کتاب فقیر رنگ، رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سوال یہ ہے کہ ایک بکلیٹ میں بڑے شاہ صاحب یعنی سید یعقوب علی شاہ صاحب کا زلزلے پر ڈیوٹی والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ڈیوٹی کس طرح کی تھی؟ زلزلہ تو پھر بھی آ گیا تھا۔ میرے اچھے ناظرین، آپ کو مختصراً اس واقعے کا بیک گراؤنڈ بتاتی چلتی ہوں۔ ایک بار جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے پاس گئے تو دیکھا کہ جیسے انہیں بہت تیز بخار ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، جیسے رت جگہ ہوتا ہے، رات بھر انسان بے آرام رہا ہو تو جیسی کیفیت ہوتی ہے، تو کچھ ویسی ہی ملتی جلتی سی کیفیت تھی۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ تو بڑے شاہ صاحب اس روز کسی خاص کیفیت میں تھے، ورنہ وہ عام طور پہ ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے کہ رات ترکی کے ایک سمندر پر میری زلزلے کو برآمد کرنے پہ ڈیوٹی تھی، تو بس اس وجہ سے میری یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ تو آبویسلی اب میرے جیسا انسان جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بڑی حیرت سے ایسی بات سنتا ہے، اچھا زلزلے کو برآمد کروانے پہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ زلزلہ صحیح طریقے سے برآمد ہو جائے؟ ہم تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے نا، جو تکوینی عالم کے امور ہیں ان کی انہی کو سمجھ آتی ہے جو اس دنیا کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کی طرف ان صاحب نے اشارہ کیا ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی کس طرح کی تھی کہ زلزلہ تو پھر بھی آ گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، ڈیوٹی تو میں پورے طریقے سے شاید بیان نہ کر سکوں۔ جو لوگ روحانی ڈیوٹی پر فائز ہوتے ہیں ان کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی ڈیوٹی پر مامور کرے اور وہ اس کام کو روک دیں، ولی اللہ تو کیا پیغمبر بھی اس کام کو روک نہیں پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ رب تعالیٰ جو کام کر رہا ہوتا ہے ان معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ بڑے شاہ صاحب کی ڈیوٹی بھی وہی تھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وارننگ کے طور پر بھیجے گئے ایک سیلاب پر ولی اللہ کی ڈیوٹی لگائے اور ولی اللہ اس سیلاب کو روک دیں، معاذ اللہ۔ یہ تو اللہ کے کاموں میں رکھنا ڈالنے والی بات ہے، اور یہ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے کاموں میں رکھنا ڈال سکے۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ ایسا سوال ہے اور یہ ایسا جواب ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ جن لوگوں کو تو روحانی دنیا کی سمجھ ہے وہ تو اس پہ بہت جلدی نہ صرف اس کو سمجھ آئیں گے بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسے ہی یہ معاملات ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جن کو اس روحانی عالم کی اتنی زیادہ خبر نہیں تو وہ پھر بہت سے سوالوں میں الجھے رہتے ہیں کہ یہ کیا اور وہ کیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو ٹوٹلی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔